بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے یہ بالکل بھی اس طرح سے ناول نہیں ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ آپ یہ ڈے سیلیبریٹ کریں۔ اٹس اپ ٹو یور چوائس کہ آپ یہ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ میرے اپنے خیالات اس کے بارے میں جو بھی ہیں، لیکن یہ ناول مجھے اچھا لگا تھا، تھوڑا سا رومانٹک ناول ہے، تو میں نے کیونکہ اس دن کو رومانس سے یا محبت سے یا لو سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ناول میں ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے کر دیتی ہوں، کیونکہ جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ صرف ناول سن لیں۔ شامیانے کے اور ناول کا نام ہے سرخ گلابوں پہ شبنم۔ رائٹر اس کی نایاب جیلانی ہے اور وہ بہت اچھی رائٹر ہیں۔ ان کا ایک ڈرامہ تھا کوئی چاند رکھ، وہ بھی انہی کے ناول پہ بنا ہوا ہے، اور مجھے تو یہ ان کے رائٹنگ سٹائل پسند ہے، اور بہت اچھے ٹاپکس لیتی ہیں، تھوڑے بولڈ سٹائل میں لکھتی ہیں لیکن بہت اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں، اور یہ شارٹ ناول ہے۔ شامیانے کے اندر بھانت بھانت کے مخلوق تھی، یوں لگتا تھا کہ کھانے کے وقت پورا گاؤں امڈ آیا ہے۔ بچے بوڑھے عورتیں جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑے تھے، انہیں لگتا تھا پوری عمر کبھی اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اس منظر سے بے نیاز ایک کونے میں صدف کی ساس سے تائی ساس جھگڑنے میں مصروف تھی۔ جی بری طرح سے اوب گیا تھا۔ اس نے شکر کیا اتنے ہجوم میں امی دکھائی دی تھی۔ کچھ دیر بعد امی قریب آ گئی۔ انہوں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے بری سی شکل بنا کر تڑک کے کہا، نام مت لیں کھانے کا، الٹی آ رہی ہے۔ ایسے گھٹیا اور جاہل لوگوں میں تائی امی نے صدف کی شادی کر دی ہے، ایک بھی ڈھنگ کا پڑھا لکھا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ کتنے چیپ لوگ ہیں، کھانے کی بھی تمیز نہیں، اٹھنے کی تمیز نہیں، بولنے کی تمیز نہیں۔ اس کی زبان چلے تو پھر رکی نہیں۔ پون گھنٹہ وہ امی کی ڈانٹ کے باوجود زہر اگلتی رہی تھی۔ اپنے لفظوں کی شرانگیزی اور اپنے بے لاگ تبصرے سے کتنے لوگوں کو محظوظ کر رہی تھی اور کتنے لوگوں کو غم و غصے میں مبتلا کر رہی تھی، وہ اس سے بالکل بے نیاز تھی۔ میں تو تمہیں ایک ہی مخلصانہ مشورہ دوں گی۔ اس کی یونیفیلو اور بیسٹ فرینڈ اریبہ نے فون پر بڑی محبت اور فرصت کے عالم میں اسے مشورے سے نوازا تھا، اور یہ مشورے سے تو ہمیشہ سے انزلہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ ادیبہ کی اس کی بہت پرانی نہیں، بس یونیورسٹی کی دوست تھی۔ ان کی دوستی یونیورسٹی کے بعد بس فون تک محدود تھی۔ ادیبہ شادی کے بعد سسرال جا بسی تھی۔ اس کی شادی پہ انزلہ جا نہیں سکی تھی کیونکہ اس کے گھر آنا جانا نہیں تھا، مگر فون پر ہمیشہ رابطہ رکھا۔ اپنی بھابھیوں اور بہن سے وہ اتنی قریب نہیں تھی۔ صدف کے بعد ادیبہ تھی جس کے ہر بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا وہ اپنا فرض اولین سمجھتی تھی۔ اور جب صدف کے توسط سے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا تو ادیبہ سے یہ انزلہ نے پہلا مشورہ لیا تھا، اور ادیبہ کے مشورے پہ جیسے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر اڑ گئی تھی، لیکن اس کی تمام تر ضد اور انکار کے باوجود امی اور بھائیوں نے اپنی من مانی کر لی تھی۔ ادیبہ کے نامور نادر مشوروں پہ ایک مرتبہ پھر انزلہ میں نئی روح آ گئی تھی، اور جو کسی شکستہ جرنیل کی طرح ہتھیار ڈال چکی تھی، نئے سرے سے تازہ دم ہو گئی۔ نہیں بھابھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میں حیران تھا یہ ممکن کیسے ہوا، مگر پھر اچانک اس کی روٹین بدل گئی۔ جانے بیچ میں کیا ہوا، ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ فون پہ اونچی آواز میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا، چہرے سے پریشانی نظر آتی تھی، پھر لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بہتری کی امید ہے، اس کی آواز میں تعصب تھا، کیونکہ کتے کی دم 100 سال بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ آپ کے نہایت تنفر سے گوہر افشانی کی گئی۔ مسئلہ تو میں خود نہیں سمجھ پا رہا، جانے بیچ میں تیلی کس نے لگائی؟ اس نے زج ہو کر کہا۔ ظاہر ہے کھوج تو لگا کر رہوں گا۔ اب وہ دوسری طرف کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایسے سستے میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میرا ڈسا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ اب وہ اپنے خطرناک ارادے ظاہر کر رہا تھا، اور پردے کے پیچھے چھپی وہ سخت سراسیمگی کا شکار تھی۔ اس نے ساری بات گہرائی تک سن اور سمجھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی جو وہ کہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ ادیبہ سے انزلہ کی یونیورسٹی میں دوستی ہوئی تھی۔ وہ ایک دیہات سے اٹھ کر اس بڑے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے آئی تھی۔ ان 2 سالوں میں انزلہ کے ادیبہ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا، جس میں زیادہ حد ادیبہ کا ہی تھا۔ انزلہ تو کہاں ادیبہ کے دیہات جاتی، لیکن ادیبہ کبھی بھی اس کے گھر نہیں آئی تھی، نہ ہی انزلہ نے کبھی سے ایسی کوئی آفر کی تھی۔ پھر یونیورسٹی کے بعد اچانک ہی ادیبہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ ان دنوں وہ بہت دکھی تھی۔
اکثر انزلہ ادیبہ کے لمبے لمبے میسیجز پڑھ کر بہت ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ ادیبہ اپنے ماموں کی فیملی میں شادی کی خواہش مند تھی، مگر وہاں بات کسی طور پر باندھ نہیں سکی تھی۔ جس جگہ اس کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ ادیبہ ایسی تعریفیں کرتی کہ انزلہ شدید متاثر ہو جاتی۔ کہاں ایک معمولی گھر کی معمولی سی کمرو ادیبہ اور کہاں اس کے سسرال والے لینڈ لارڈ۔ ادیبہ کی زندگی پر رشک کرتی انزلہ کو آہستہ آہستہ سہیلی سے حسد ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا رشتہ ایک دیہی ماحول رکھنے والے گھرانے میں اچانک طے پا گیا تھا۔ وہ اپنی امی سے بلا سبب لڑتی جھگڑتی۔ میرے لیے وہی پینڈو رہ گیا تھا، مجھ سے اچھی تو ادیبہ ہے، اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر عیش کاری ہے اور میں ایک پنڈ میں جھونک دی گئی ہوں۔ انزلہ کے غصے کی ہر تان ادیبہ پر آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ تب امی کو اس پر شدید تاؤ آتا۔ خبردار جو تم نے ادیبہ کا نام بھی لیا، ہمارے تو کان پک چکے ہیں ادیبہ نامہ سن سن کے۔ تم دیکھ کر آئی ہو اس کا لائف سٹائل، جو بھی کسی نے بکواس کی اس کو مان لیا۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جو تب بھی ناکام ہوئی تھی اور ابھی تک ناکامی سے ہی دو چار تھی۔ خلیل جبران کہتا ہے، آسمانوں سے ہماری محبت ہمارے دل پر اترتی ہے اور سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ محبت ایک طلسم قدا ہے۔ شہر دل کے موسم بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی تو برسوں نہیں بدلتے اور کبھی لمحوں میں دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ کیا محبت واقعی ایسی ہوتی ہے؟ اگر خلیل جبران کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ اس کی کیا مجال جو انحراف کرتے۔ بات بڑی نہیں تھی مگر بڑھا دی گئی تھی، اور اسے بڑھانے چڑھانے میں بھی انزلہ کا ہی کمال تھا۔ مہمانوں کے جاتے اس کے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا۔ 3 ماہ پہلے جب اچانک یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تبھی انزلہ نے اپنے گھر والوں کے سمل سے باز رکھنے کی سر توڑ کوشش کی تھی، جس میں وہ تب بھی اتنی ناکام ہوئی جتنی آج۔ تب اس کی پڑھی لکھی امی اور بہن بھائیوں نے اس کی رائے کو قطعاً اہمیت نہیں دی تھی۔ دراصل یہ سارا بگاڑ 3 مہینے پہلے اس لیے شروع ہوا تھا جب انزلہ کی میٹھی چھوری سی تائی نے اچانک اپنے کھاتے کماتے خوش پوش خوش لباس بیٹے شاویز کا رشتہ طے کر دیا۔ شاویز کا رشتہ کرن سے یعنی تائی امی کی بھانجی سے نہیں، بلکہ اس کی سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے بدحال پھپھو نفیسہ کے گھر ہوا تھا، ان کی بیٹی عائشہ کے ساتھ۔ ہر کوئی حیران اور ششدر تھا۔ شاویز کے رشتے سے سب سے زیادہ دھچکا تو انزلہ کی امی کو لگا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ونیزا ان کی اتنی حسین اور جمیل لائق بیٹی کو چھوڑ کر نان کی بیٹی کو ترجیح دیں گے۔ امی اور ونیزا تائی میں پیار بھی بہت تھا، اور انزلہ پر تو تائی جان چھڑکتی تھی، اور ان کی یہ منہ دیکھی کہ محبت اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ لیکن کچھ لوگ اس رشتے پہ خوش بھی تھے، جیسے انزلہ کے پاپا اور تایا۔ پاپا تو نہ جانے کتنی مرتبہ ونیزا تائی کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان کے اس فیصلے کو سراہا تھا۔ بھابھی، آپ نے یتیم بچی کو اپنا کے ہماری بہن کو ہی نہیں ہمیں بھی خرید لیا۔ آپ نے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے۔ مگر امی کا صدمہ اپنی جگہ برقرار تھا۔ تبھی تو امی نے بھی اندر ہی اندر انزلہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ امی اور آپ ہی انہی کوششوں میں مصروف تھے جب اچانک انزلہ کے اتنے پیارے پاپا ہلکے سے اٹیک میں چل بسے، اور بس وہیں سے انزلہ کے نصیب کا پھیر شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ایک بہن اور 3 بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ بہن بھائی سب اچھی نوکریاں کر رہے تھے اور تینوں بھائیوں نے اپنی پسند سے شادیاں کی تھی، جس پہ امی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حالانکہ تب بھی پاپا کی بڑی خواہش تھی کہ نفیسہ پھپھو کی عائشہ کو اپنی بہو بنائے، لیکن اس کے بھائیوں نے فرداً انکار کر دیا۔ امی نے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کہاں ایک عام سی دبوں اور گھٹے ماحول کی پروردہ لڑکی کو بہو بناتی۔ ان کی تینوں بہویں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، بیٹے بھی فوراً کوالیفائڈ اور بیٹیاں بھی گولڈ میڈلسٹ۔ انزلہ نے تو حال ہی میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ کیا کمی تھی بھلا اس میں؟ انہیں رہ کے جٹھانی کی عقل پہ افسوس ہوتا اور غصہ بھی آتا، مگر شوہر کے سامنے بے بس تھیں۔ امی اور پاپا میں محبت بھی بہت تھی، اور اب اچانک ان کی جدائی نے امی کو اکیلا اور ہراساں کر دیا۔ پاپا کی وفات پہ تینوں بھائی بیویوں سمیت پہنچ گئے تھے، اور ابھی تک ان کا قیام پاکستان میں تھا۔ 10ویں کے بعد مہروز بھائی نے امی کو جذباتی طور پہ مضبوط رہنے کے مشورے دینے کے ساتھ ساتھ انزلہ کی سب سے بڑی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا۔ شاویز نام کی امید کا دیا تو بجھ چکا تھا،
اور امی اتنی سوشل بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے پاپا کی وفات سے پہلے والی کوششوں کا ذکر بھائیوں سے کیا تو وہ صاف صاف امی کو جتلا کر بولے، امی ہمارا اتنے جلدی پاکستان کا دوبارہ چکر لگانا ممکن نہیں، $1000 کا ٹکٹ ہے اور پوری فیملی کے ساتھ بار بار ممکن نہیں۔ شہروز بھی سڈنی سے نہیں آ سکتا، اس کا بھی نیا بزنس ہے، اور فیروز لندن میں اپنا بزنس شروع کر رہا ہے، کم سے کم 5 سال تک تو ہم میں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ بہتر یہی ہے 40ویں کے فوراً بعد آپ انزلہ کی شادی کر دیں۔ مہروز بھائی نے صاف سیدھی اور دو ٹوک بات کی تھی، اور امی خاموشی سے بیٹوں کی باتوں پہ سر ہلاتی رہیں، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا، اتنا جلدی کہاں سے رشتہ ملے گا؟ جو نظر میں ہے وہ کسی قابل نہیں، انزلہ کو ایسے تو نہیں اٹھا کے پھینک سکتی۔ امی کی آواز دھیمی اور بوجھل تھی۔ کیا تھا جو شاویز سے رشتہ ہو جاتا، اور ان کے ملال کو شہروز بھائی نے اور بھی ہوا دی تھی۔ ونیزا دائی نے بھی پھپھو کے گھر رشتہ کر دیا، ہمارا سوچا تک نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ قطعاً بھول گئے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے دل کو آباد کرتے ہوئے ونیزا دائی کے صدف کو نہیں سوچا تھا، جس کی کمروئی کے سبب ونیزا دائی سالوں پریشان رہی۔ 2 سال پہلے اس کی بمشکل شادی ہوئی تھی، خاصے مڈل کلاس فیملی تھی۔ لڑکا جامعہ سرگودا میں پڑھا رہا تھا، دقیانوسی سا خاندان تھا، دیہی ماحول، بس لڑکا اچھا تھا اور صدف بہت خوش تھی، اس لیے کم کم ہی لاہور آتی تھی۔ انزلہ نے تو صرف ایک ہی مرتبہ صدف کا سسرالی گاؤں اور گھر دیکھا تھا، اس کے بعد توبہ کر لی۔ چھوٹا سا گھر، بھانت بھانت کے لوگ، ناکافی سہولیات، اور ان سب میں مخصوص دیہی اور اجڑ پن کی چھاپ۔ کہاں صدف ڈیفینس کی خوبصورت بنگلے میں رہنے والی، اور کہاں چک 87۔ پھر بھی تائی اور صدف بہت خوش تھیں، یا حالات پہ صابر و شاکر۔ صدف میں انزلہ جیسا تنتنا اور نخرہ نہیں تھا، اس لیے وہ چک 87 کے دیہی سادہ لوگوں میں برچ بس گئی تھی، جو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے بجائے چارپائیوں اور چوکیوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور حکا گڑ گڑاتے تھے۔ انزلہ کو ایسی وحشت ہوئی کہ وہ لاڈلی دلاری صدف کے ولیمے پر ہی دوبارہ ادھر نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے آج بھی صدف کا ولیمہ یاد تھا، اور ولیمے پہ ہونے والی لڑائی بھی۔ کس قدر چھوٹی اور معمولی باتوں پہ وہ لوگ لڑتے جھگڑتے اور ہاتھا پائی پہ اتر آتے تھے۔ علیم کی تائیوں اور چاچیوں میں زردہ نہ ملنے پہ لڑائی ہو گئی تھی، اور یہ لڑائی اتنی بڑی کہ پنڈال میں انہوں نے ایک دوسرے پر برتن، پلیٹیں، گلاس اچھالنے شروع کر دیے تھے۔ یہ تو علیم کے ابو نے معاملہ سنبھالا، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ واپسی پہ انزلہ نے صدف کے سسرالیوں کا اتنا مذاق اڑایا، اتنی باتیں بنائی کہ شاویز کو اسے ٹوکنا پڑ گیا۔ پتہ نہیں تائی نے کیا سوچ کر صدف ایسے ایل مینرڈ، جنگلی اور بد تہذیب لوگوں میں بیاہ دی، اور ایسے وحشت ناک ماحول میں صدف کیسے رہے گی؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو شاویز نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے گھورا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں، یقیناً امی کا فیصلہ بھی بہت اچھا ہے۔ پھر علیم ایسا خوبصورت اور لائق ہے، باقی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس کا انداز تھوڑا روکھا ہو گیا۔ تب آپی نے اس کو ٹھوکا دے کے چپ رہنے کا اشارہ دیا، لیکن وہ انزلہ ہی کیا جو چپ رہ جاتی۔ چاہے جتنا بھی ایجوکیٹڈ ہے، رہے گا تو دیہاتی۔ دیکھا نہیں آج کل تو لڑکے یونیورسٹی سے گھوم آئے تو اتنے سٹائلش ہو جاتے ہیں، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے۔ ڈریسنگ دیکھی تھی اس کی، اپنے ولیمے پہ کھدر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ تائی نے اتنے چاہوں سے بلیک ڈنر سوٹ خریدا تھا جسے اس نے پہنا ہی نہیں۔ جب میں سیکنڈ ٹائم علیم سے ملنے اس کی یونیورسٹی میں گیا تو وہ ویل ڈریس تھا، بلیک 2 پیس میں، انتہائی خوش اخلاق اور نفیس۔ مجھے بہت پسند آیا، میری امی کو پسند آیا، میری بہن کو پسند آیا، تو باقی لوگوں کے پسند ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لاجواب ہونا تو انزلہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، ساری بات تو ماحول کی ہوتی ہے، سٹیٹس کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بس ایک علیم بھائی ہیں ان سب میں کچھ بہتر، باقی لوگ تو توبہ ناقابل برداشت قسم کے ہیں۔ علیم سے بڑے بھائی عظیم اور ان کی زوجہ، پرائمری اسکول کی اجڑ سی ٹیچر، خود عظیم بھائی اسکول ہیڈ ماسٹر۔ اس نے بڑے ہی بے رحم انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ شاویز اسے تعصب سے دیکھتا رہ گیا، کیسی سطحی سوچ تھی اس کی، اسے بے حد افسوس ہوا۔ شاید تمہاری نظر علیم اور عظیم سے آگے نہیں گئی۔ اسی پنڈال میں علیم کے 2 اور چھوٹے بھائی بھی تھے، ایک نے ابھی مقابلے کا امتحان دیا اور ایک آرمی کا کیپٹن ہے، اسے چھوٹا بھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ البتہ دونوں بہنیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں، بڑی تو سب بہن بھائیوں سے بڑی ہیں، ان کی اولاد بھی جوان ہے۔
تقریباً سب سے چھوٹی شاید 10ویں میں ہوگی، اور تم برائے مہربانی ان لوگوں کے بخیے ادھیڑنے بند کر دو۔ شاویز کا انداز درست ہوا تو انزلہ کو بھی زبان دانتوں تلے دبانی پڑی تھی۔ اسے تو صدف کے ولیمے میں کوئی خاص الخاص ہستی دکھائی نہیں دی تھی، نہ کوئی سول سرونٹ اور نہ کوئی آرمی کا کیپٹن۔ کوئی ایک بھی اپنی وضاقتہ سے اچھی پوسٹ پہ کام کرنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صدف شادی کے بعد بہت کم آتی تھی۔ انزلہ کی صدف سے بہت بنتی تھی، لیکن شادی کے بعد صدف بہت مصروف ہو گئی تھی۔ صرف شاویز کے منگنے پہ آئی تھی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ہمراہ۔ اس کی بیٹی صدف پہ ہی تھی، ویسی سانولی اور معمولی صورت، وہ کہ بہت صحت مند تھی اور پیاری لگتی تھی، لیکن انزلہ کو کالے پیلے بچے پیارے نہیں لگتے۔ علیم کا سارا اجٹ اور بدتہذیب خاندان بلا کا گورا چٹا اور خوبصورت تھا، کیونکہ صدف کے سسر بہت گورے تھے، ایکسٹرا سفید اور گلابی۔ ان کی سب اولاد تو ان پہ نہیں تھے، تاہم علیم اور سب سے چھوٹی فاریہ اپنے والد پہ ہی تھے۔ انزلہ ان دونوں کے علاوہ صدف کے جیٹھ اور بڑی نان سے بھی ملی، جو کہ علیم اور فاریہ کے الٹ تھے، اپنی والدہ ہی جیسے موٹے بھدے اور سانولے۔ شاید اس کے خیالات تائی تک بھی پہنچتے ہوں، تاہم تائی نے کبھی جتلایا نہیں تھا۔ وہ صلح جو خاتون تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں کدورت نہیں رکھتی تھی، لیکن جب تائی نے عائشہ کو شاویز کے لیے مانگا تو انزلہ کے دل میں ان کے خلاف خواہ مخواہ کدورت بھر گئی تھی۔ اسے تائی کی محبت ڈھکوسلا لگتی، تاہم وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ اس عمل سے اس کی اپنی سبکی ہوتی۔ پاپا کا 40واں بھی ہو گیا تو آہستہ آہستہ انزلہ کے بھائی رختے سفر باندھنے لگے۔ امی اور آپی بوکھلا آ گئیں۔ ابھی تک انزلہ کا رشتہ کہیں بھی نہ طے پا سکا تھا، جب اچانک ایک دن صدف اپنے ساس سسر اور بڑی نند کے ہمراہ آ گئی، اور اس کا مدعا جان کے ان کے پورے گھر میں بونچال آ گیا تھا۔ یہ بونچال صرف انزلہ کی وجہ سے آیا تھا، باقی سب تو ایسے مطمئن اور خوش تھے جیسے انزلہ کے لیے اس سے بہتر لڑکا مل ہی نہیں سکتا۔ جس طرح شاویز علیم کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتا تھا، اس طرح انزلہ کے بھائی بھی زیم کی تعریفیں کر کے نہیں تھک رہے تھے۔ وہ انہیں اتنا پسند آیا کہ فوراً ڈائریکٹ ہی ہاں کر دی۔ انزلہ کی انگلی میں شگن کی انگوٹھی ساج گئی، تب بھی اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بھی صدف کی طرح ایک دیہی پس منظر رکھنے والے ماحول کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ ماحول جس سے انزلہ کو نفرت تھی، وہ لوگ جو اس کے معیار کے نہیں تھے، اس کی موٹی بھدی بے ڈھنگی سی ساس اور اونچے لمبے تہپن میں ملبوس حکا گڑ گڑاتے سسر، سر پہ پگڑی سے جائے ہمیشہ کے لیے انزلہ کو اپنے بیٹے کے نام کروا گئے۔ انزلہ تمہارے دکھ حیرت کے اثر سے نکل ہی نہ رہی سی، جب بھائیوں نے آنن فانین تاریخ مقرر کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی جب ایک دن صدف اور اس کی ساس نند ایک مرتبہ پھر نازل ہوگی۔ امی اور آپی کے ساتھ ساتھ صدف کا بھی اصرار ہوتا تھا کہ وہ اپنی ساس اور نند کے پاس بیٹھی رہے جب تک وہ لوگ یہاں رکتے۔ اس کی بڑی نند اس پہ واری صدقے اور نہال ہوتی رہتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی منہ چوم لیتی۔ آپا کی محبت کا یہ والہانہ انداز انزلہ کی بیزاری کو عروج پہ پہنچا دیتا تھا۔ آپا کے بدن سے اٹھتی سستے پاؤڈر کی خوشبو سے اس کے جی متلانے لگتا۔ کہاں انزلہ جیسے خوشبو میں مہکتی دل فریب گلی، سراپا حسن، سراپا نزاکت۔ اور کہاں یہ عام سے لوگ، عام سے معیاری زندگی رکھنے والے۔ کیا یہ لوگ انزلہ کے قابل تھے؟ عام سے ادیبہ کی کیسی اعلیٰ قسمت نکلی، اسے اپنے نصیب پہ رونا آیا۔ کبھی وہ شاویز کو بڑے تنتنے سے کہا کرتی، اچھا شاویز، کبھی تمہیں علیم بھائی کے فیملی کو اپنے سرکل میں متعارف کروانا پڑا تو تم کیا کرو گے؟ تب شاویز سے اس کے مذاق اڑاتے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھ کر رسانیت سے جواب دیا تھا، کم از کم شرمندگی ہرگز نہیں محسوس کروں گا، اور انزلہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ اور اب انزلہ بھی ایک ایسی فیملی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ اس کی دوستیں، کزنز کتنا اس کا مذاق اڑاتی، خاص طور پر ادیبہ جس سے آج کل رابطہ منقطع تھا۔ اسے صدف کی شادی پہ اس کی ساس نندوں کا مذاق اڑانا یاد آیا، ان کے اوور میک اپ، پراندے، بڑے بڑے جھمکے، فضول جیولری، بھڑکیلے کپڑے، اور آج پھر صدف کا اپنی ٹیم کے ہمراہ آنا اسے شدید ہیجانی غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ اوپر سے آپا کا اوور قسم کا پیار اور الفت لٹانا۔ تاہم ایک بات انزلہ نے کافی بعد میں نوٹ کی تھی
کہ اس کے ساتھ جتنی اہمیت صدف کو دیتی تھی اتنی انزلہ کو نہیں، اور اسے لگتا تھا کہ ان کا رویہ بھی اکھڑا اکھڑا اور بیزار قسم کا ہے۔ دراصل صدف اس کے کپڑوں کا ناپ لینے سے انزلہ کے ساتھ ہی کمرے میں آئی تو انزلہ نے بہت چڑھ کے اپنا نیا سٹائلش سوٹ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا تھا، ایک ہی مرتبہ سب چیزیں لے جاؤ، کیا بہانے بہانے سے منہ اٹھا کے پورے ٹبر کو ساتھ لیے آ جاتی ہو؟ صدف اس کی بیزاری پہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تمہیں کیا پتا تم کتنی قیمتی ہو، آپا ہماری تو تمہیں دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ صدف کا انداز ہلکا پھلکا قسم کا تھا۔ انزلہ کا چڑھتا غصہ کم ہوا۔ اپنے حسن کی تعریف اس کو اسی طرح مغرور بنا دیتی تھی۔ تمہاری آپا کے عاشقانہ رویے سے میں عاجز آ چکی ہوں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری شادی انہی سے ہونے والی ہے۔ صدف نے اس کے چڑچڑے انداز کو بڑا ہی انجوائے کیا۔ تمہیں کیا خبر، آپا کی وجہ سے تو تم ہمارے گھر جا رہی ہو پاگل، وہ تمہاری پکی عاشق ہیں، پورے خاندان کے سامنے تان کے کھڑی ہوں گی، رشتہ لیں گی تو تمہارا ہی، حتیٰ کہ اماں کو اور زعیم کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آپا کو بہت روب ہے ہمارے گھر میں، صدف نے سادگی سے بتایا، اور اپنے نخرے اور غرور میں انزلہ سمجھ ہی نہ سکی تھی کہ اماں اور زعیم نے کیوں ہتھیار اٹھا رکھے تھے جو آپا کی ضد پہ ڈالنے پڑے۔ پھر صدف کی زبانی ایک دن انزلہ نے سن لیا تھا، اماں کا ابھی اسے بیاہ کر لے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی۔ صدف نے کہا زعیم بھی کچھ ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ تائی کو بتا رہی تھی۔ انزلہ نے یہ بات انسنی کر دی۔ اسے نہ زعیم سے دلچسپی تھی، نہ اس کی ماں سے، نہ بہن سے۔ صدف نے زعیم کی تصویر اپنے موبائل میں دکھانی چاہیے تھی تو انزلہ نے بیزاری سے موبائل پیچھے ہٹا دیا۔ مجھے نہیں دیکھنی، میں دیکھ کر کیا کروں گی؟ اس کا لہجہ بیزاری سے پُر تھا۔ دیکھ لو، بڑی دیکھنے کی چیز ہے میرا دیور۔ صدف نے بڑا ہی اصرار کیا، مگر وہ نخوت سے اکڑی رہی۔ فوٹو دیکھنا بھی گوارا نے کیا۔ ناراضی یہ ماں سے تھی، بھائیوں سے بھی، آپی سے بھی، اور اس کمینی صدف سے بھی، جو اپنے بھائی کا رشتہ تو اکلوتی سہیلی کے لیے لا نہیں سکی، اٹھا کر دیور کا لے آئی۔ وہ بھلا اس سے دیہاتی ماحول میں رہ سکے گی؟ اتنا اجٹ اور گوار خاندان، گرمیوں میں بستر لگا کر صحن میں سونے اور چارپائیوں پہ ڈنر کرنے والے۔ اس کا احتجاج کرنا کچھ کام نہیں آیا اور یوں شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ انزلہ اور شاویز کی مہندی ساتھ ہوئی تھی۔ بھائیوں نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا اور جہیز بھی صدف کی ٹکر کا دیا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ آخر یہ جو سب کچھ اسے دیا جا رہا تھا جانا کہاں تھا؟ چک 87 میں، اتنے سے معمولی گھر میں کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا فرنیچر لینے کی؟ اس کا تو بیڈ روم سیٹ ہی آنکھوں کو ہیرا کر رہا تھا۔ شاویز کے ولیمے میں اس کی بارات آ رہی تھی، انزلہ کا دل ہولا جا رہا تھا۔ اسے صدف کی شادی کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ ویسی بدمزگی، جاہل، بد تہذیب، اجڑ لوگ، کھانوں پہ ٹوٹ پڑنے والے، سستے میک اپ، بھڑکیلے لباس، تیز خوشبوئیں، نہ گفتگو، نہ لباس، نہ زبان، نہ تہذیب۔ واپسی کا سفر بڑا تھکا دینے والا، بیزار کن، بھوجل اور فضول تھا۔ وہ جس گاڑی میں تھی اس میں دلہا ندارت تھا۔ زعیم کہاں ہے؟ آپا صاحبہ نے 17 مرتبہ سوال دہرایا تھا اور کوئی 18ویں مرتبہ آپا صاحبہ کے بڑے بھائی نے بڑے تحمل سے جواب دیا، وہ میسم کے ساتھ ہے، اماں اور ابو جی کی گاڑی میں۔ اس نے میرے سار میں سوار ڈلوا کے دہی دام لیا۔ کتنا کہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھنا، پر نہ جی، انا پہ حرف آ جاتا، ناک نیچی ہو جاتی۔ ساری اماں کی پشت بنائی ہے، اس کی پیٹھ کو ٹھوکتی ہیں ایمان سے۔ آپا صاحبہ بھائی صاحب کے ساتھ والدہ ماجدہ سے بھی بدگمان لگ رہی تھیں۔ میرے ساتھ شریکوں جیسا سلوک کر رہا ہے، پورا دن بولا نہیں، میرا لایا سہرا نہیں پہنا، شیروانی کو دیکھا تک نہیں، خصے پہ نظر نہیں ڈالی، میرے ارمانوں کو سوا کر کے پینٹ شرٹ کو کس لیا، وہ بھی 1000 نخروں سے۔ آپا کا بھونپوں آنت اور اندرا کے سار میں درد کی ٹیسیں اڑ رہی تھی۔ آپا کا زعیم نامہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی دیدہ زیب لباس میں خوشبو سے مہکتی دلہن کو آپا اور صدف نے بڑے ناز کے ساتھ گاڑی سے اتارا تھا۔ اسی وقت کیمرے الرٹ ہو گئے، مووی میکر چوکنا، دھندیا روشنی بکھر رہی تھی، گاؤں کی عورتوں کا ہجوم اسے دیکھنے کو بےتاب تھا۔ رومانہ دلہن کا گھونگھٹ تو الٹ دو، آپا سے عورتوں کے جھمگٹے سے کسی چوزے کی طرح دبوچ کر اندر کی طرف بھاگ رہی تھی، جب عورتوں کے اصرار اور چیخو پکار پر آپا کو روکنا پڑا۔ پھر ایسا شور مچا کہ آپا کے ساتھ ساتھ انزلہ کو بھی کان دبانے پڑے۔ انی سونی، دودھ میں دھوئی،
انی چٹی جیسے میدا، زعیم کی دلہن رج رج سونی، رومانہ تو لاہور لٹ لائی ہے۔ اور آپا صاحبہ کی ہر تعریفی جملے پہ گردن اونچی ہو رہی تھی۔ میسم سائم اور نشم اس کے آس پاس تھے، اور زعیم جو اس کا دلہا تھا وہ اب بھی کہیں نہیں تھا۔ انزلہ کو پہلی مرتبہ زعیم کا خیال آیا، اور اس خیال نے عجیب سی بے چینیاں اس کے اندر بھر دی تھی۔ تب اس کے دیور نکشم نے کسی خاتون کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، تائی جی زعیم اپنے دوستوں کو سی آف کر رہے ہیں، انہیں آج ہی کشمور کے لیے نکلنا تھا۔ جانے یہ بہانہ تھا یا حقیقت، تاہم نکشم نے اپنے تیز ترار تائی جی کو چپ ضرور کرا دیا۔ یہ وہی تائی جی تھی جو صدف کے ولیمے میں لڑائی میں پیش تھی۔ اپنی آواز سے ہی وہ ہوشیار اور جنگجو دکھائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اسے ایک برآمدے میں بٹھا دیا گیا۔ انزلہ کی اکڑی کمر تختہ سی ہونے لگی، جی چاہتا تھا فرش پر لیٹ جائے۔ صدف اب بھی نہ جانے کہاں تھی، شاید میاں جی کے لاڈ اٹھا رہی تھی۔ ایک تو یہ صدف بھی نا بڑی بے وفا نکلی، اتنے اجنبیوں کے چنگل میں اسے پھنسا کے غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد صدف کا نزول ہوا۔ وہ انزلہ کے کانوں میں جھکی تھی۔ الٹیاں کر کر کے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، طبیعت سخت خراب ہے، برا مت ماننا انزلہ، میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکی۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور اس کے لیے متفکر بھی۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کم ٹھونسنا تھا نا اپنے بھائی کے ولیمے پر، انزلہ نے بھی گھرک کر جتایا تھا۔ تین رشتے تھے، ایک بھائی کا ولیمہ، ایک کزن کی بارات، ایک دیور کی شادی، تو تینوں کے حصے کا تھوڑا تھوڑا کھانے سے ہی حشر ہو گیا۔ صدف نے کھلکھلا کر کہا۔ یہاں کر وہ کچھ زیادہ ہی مسخری ہو گئی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق، طنز، نوک جھونک، وہ کتنی پر اعتماد ہو چکی تھی۔ انزلہ کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ اور صدف اپنے سسرال میں خاصی مقبول بھی تھی، کیونکہ ہر کوئی صدفی بھابھی صدفی بھاپتر کی گردان کر رہا تھا، یعنی نام بگاڑنے میں ان لوگوں کو کمال حاصل تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک پلٹن اس کے سر پہ سوار ہوگی۔ ان میں کون کون شامل تھا؟ نکشم، میسم، سائم، اور بھی جانے کون کون۔ پھر عظیم بھائی علیم بھی پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے نیک کے نام پر انزلہ کو اتنا تنگ کیا کہ اسے دانتوں پسینہ آ گیا۔ بھابھی ابھی ہم خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہیں، آپ کے کمرے میں دھرنا دے لیں، پھر آپ برآمدے میں کیا فرمانا۔ آپ کے کمانڈو بیٹھک میں سوئے گا اور ہم آپ کی خوابگاہ میں آرام کریں گے۔ فیصلہ کریں ابھی کے ابھی، 20,000 نیک یا کمرہ بدر ہونا منظور ہے۔ مصب نے کسی گھاک سیاستدان کی طرح اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا تو انزلہ کے کھڑے کھڑے چکر سے آ گیا۔ 20,000؟ اس کے پاس تو اتنی رقم تھی ہی نہیں، پھر ان کے رواج بھی عجیب تھے، پہلے دیور بھی نیک لیتے تھے، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر ان لوگوں کو علیم نے مشورہ دیا، ایم کو اپنے کمانڈو کو آ لینے دو، اس کی جیب ہلکی کرواؤ، انزلہ بیچاری کو کیوں تنگ کر رہے ہو۔ علیم کا مشورہ ان لوگوں کو بھا گیا تھا۔ مان برآمدے میں کوئی اور بھی پہنچ گیا، کیونکہ ہجوم میں رنگ رنگ کی بولیاں، سیٹیاں اور ہوٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ انزلہ کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا آنے والے زعیم ہی تھا۔ کچھ دیر بعد کسی کی بھاری دھیمی سنجیدہ اور باروب سی آواز ابھری تھی۔ اس کے روب داب اور قدموں کی دھمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ آنے والا پاک فوج کا کوئی جوان ہی ہے۔ تو یہ تھا کیپٹن زعیم عباس۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس کا لہجہ روکھا اور آواز سرد تھی، برف سے ٹھنڈی ٹھار۔ انزلہ کی ہڈیوں میں جیسے ٹھنڈک اتر سی گئی۔ یہ تماشا نہیں ہے، تمہاری شادی ہے۔ علیم نے مسکرا کر اپنے بھائی کو جیسے یاد دلانا چاہا تھا، پھر اس کے جملے کو عظیم نے اچک لیا۔ نہیں یار، آج تمہاری آزادی کی بربادی ہے۔ عظیم کی بات پہ ایک کہکھا پڑا تھا جس میں سب سے اونچی آواز عظیم کی بیگم نازو کی تھی۔ اچھا تو آج تمہیں یہ سب تماشا لگ گیا ہے، بھول گئے عظیم بھائی اور علیم بھائی کی شادی کو؟ اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزرا کہ تمہاری یادداشت نہ کام کر رہی ہو؟ پھر بھی میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، نازو بھابھی سے تم نے پورے 10,000 لیے تھے اور علیم کی دفعہ 25,000، اس 10,000 میں تم نے ہمیں صرف ایک 100 روپیہ دیا تھا، باقی سب ہڑپ کر لیو، اور علیم سے ہتھیار ہوئے 50,000 تم لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ کاغان گھومائے، ہمیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ میسم کو نہ جانے کیا کچھ یاد آیا اور اس نے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی سے میں اپلوڈ کروں تو آپ نے اسے لائک بھی دینے ہیں، کمنٹس بھی کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور نئے آنے والوں کو ہم ویلکم کہیں گے۔
اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے کہ ناول آپ کو